جی میں جو دوست آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں بہت مختصر میں ان کا ضرور کرنا چاہوں گا. انصر فاروق چودھری صاحب، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. یہ 2004 سے پی ٹی اے میں تھے. ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں سینئر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہے. کورونا کے دوران ماشاءاللہ انہوں نے زبردست کام کیا. جو ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹر بنایا تھا اس کے یہ چیف کوآرڈینیٹر تھے. آصف باجوہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے فارمر اولمپئن ورلڈ چیمپئن ہیں اور پریزیڈنٹ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں. فارمر سیکرٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن ہیں اور فارمر پی ٹی آئی ممبر کنٹیسٹڈ الیکشن فرام پسرور ان 1974. اظہر اقبال صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور یہ ایک سیاسی خاندان ہے. رانا مجاہد صاحب، یہ بھی اپنے اولمپئن پریزیڈنٹ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہاکی کے 2 جو ہے ورلڈ چیمپئن جو ہیں ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہمارے لیے بڑی آنند کی بات ہے. راشد ریاض صاحب، یہ ہمارے ٹائیگر فورس پاکستان کے پی ٹی اے کے پریزیڈنٹ تھے اور اب سابق پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ ہیں. میاں وحید احمد صاحب، شادرہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور یہ میرے کوآرڈینیٹر تھے اور ایکس جوائنٹ سیکرٹری سینٹرل پنجاب پی ٹی اے ہیں. اور نورین فاروق، یہ بھی ہماری بہت پولیٹیشین بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور میرا خیال ہے 1999 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ طیب صاحب ہیں جو کہ ہمارے آئی ٹی ایف کے ساؤتھ پنجاب کے لیڈر ہیں اور بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں. سردار سیف اللہ خان صاحب بلوچستان سے ہیں. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہاں پر یہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تمام جو ان کی رزق فیملی ہے انشاءاللہ وہ پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرے گی. صباحت رفیع، یہ پریزیڈنٹ اینڈ سی او لمپرو میلن ہے. گلوبل وومن آف دا ایئر 2016-17 ہیں. پریزیڈنٹ ایوارڈ فار اوورسیز پاکستانی فار انویلیویبل سروسز ٹو پاکستان. ذیشان راجہ، یہ ہماری جو 101 وومن جو بیسٹ ہماری ہیں سی او، ان کی جو چیئر پرسن ہیں. اور میں آپ کو صباحت اور ذیشان راجہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں 5.5 سال گورنر پنجاب رہا ہوں، لیکن جو فنکشن صباحت نے اور ذیشان راجہ نے وہاں پر ارینج کیا ہے اتنا آرگنائز فنکشن مرد کبھی نہیں ارینج کرتا. جی، تو ہمارے ساتھ انیزہ احسان بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہماری سابقہ ایم ایل اے ہیں. اور ہمارے یوتھ کے میں سمجھتا ہوں کہ وسیم باری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ نہ صرف شعلہ بیان مقرر ہیں بلکہ یہ ہماری پارٹی کے لیے بہت بڑا انشاءاللہ یوتھ کا ایسٹ ثابت ہوں گے. اور میرا ماشاءاللہ یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ایک انشاءاللہ یوتھ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جان جو ہے وہ ڈالیں گے. تو یہ دوست ہیں ہمارے اور بھی بہت سے دوست انشاءاللہ پارٹی میں ہمارے کام میں شامل ہو رہے ہیں. انوائٹ کر لیں کوشچن آنسرز کے لیے. جی، اب میں گزارش کروں گا میڈیا پرسن سے کہ سوال جواب میں کریں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ میں وہاں پر لیبر پارٹی میں تھا اور اب بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت لیبر پارٹی کا اسکاٹش لیڈر ہے. اور جب اس نے جس طریقے سے ہم اب میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں اس میں پاکستان میں ہماری پارٹی جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ اوپر لے کے جانا ہے. تو جب وہ اس پارٹی کا لیڈر بنا تھا تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس میں پارٹی تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو وینٹیلیٹر پہ پارٹی ہے. تو 12% تھی اوپینین پول میں اور اب ماشاءاللہ 36% پہ ہے اینڈ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان اسکاٹ لینڈ. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ ان یو کے میں نے ہمیشہ پاکستان کا سوچا ہے. میں سیاست وہاں کرتا تھا لیکن میں یہاں پر ڈٹتا تھا، چاہے چارٹی کے پروجیکٹس ہوں، چاہے ہمارے جو ہیں پروجیکٹس ہوں
ہسپتال کے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے. تو جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو پاکستان کے لیے جو یو کے ایڈ تھی وہ 20 ملین پاؤنڈ تھی. تو جب میں 2010 میں ریٹائر ہوا تو وہ 400 ملین پاؤنڈ پاکستان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں مل رہی. اس کے بعد میں پنجاب میں آیا تو آپ میرا ریکارڈ دیکھیں کہ جب میں گورنر بنا تھا اس دفعہ تو 1 درجن یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے اور یونیورسٹیوں میں برادری بیس پہ لڑائیاں ہو رہی تھی. ایک بھی یونیورسٹی نہیں تھی جو کہ دنیا کی 500 یونیورسٹی میں جن کا نام شامل تھا. تو میں نے صرف ایک کام کیا کہ میرٹ اپنایا. میں نے کہا کہ جو میرٹ میں نمبر 1 ہوگا اس کو وائس چانسلر لگاؤں گا، پرماننٹ وائس چانسلر لگاؤں گا. اور اب پنجاب کی بہت سی یونیورسٹی دنیا کی 500 یونیورسٹیز میں شامل ہیں. تو میں نے اپنی اوپننگ اسپیچ میں کہا کہ میری ایک لیگیسی میں چھوڑنا چاہتا ہوں پاکستان میں کہ ایک ایسی پارٹی بناؤں جو سے پارٹیاں برطانیہ میں چلتی ہیں، یورپ میں چلتی ہیں. ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، ممبر فیصلے کرتے ہیں، ایشوز پہ بات ہوتی ہے کہ ہیلتھ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے. تو بھائی پازیٹیو کام کرنے میں بڑی مہربانی. بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں نا آج سے 12-13 سال پہلے لیڈر نے کرنی شروع کی تھی اور جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو اس کے بعد ہمیں پتا چلا ان کی تیاری نہیں تھی. آپ 5 سال صوبے کے گورنر ہیں، آپ کی 5 سال میں بطور گورنر کے اچیومنٹ اور بطور سیاستدان آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں؟ بہت اچھا. آپ نے ایک بات جو پاکستان میں ہمارا پرابلم ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری پوری دوڑ جو ہے اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم نے اقتدار میں کیسے آنا ہے. اقتدار میں آ کے کیا کرنا ہے اس بارے میں ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی. نہ ہم ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، نہ ایجوکیشن کے کام کرتے ہیں، نہ معیشت کے کام کرتے ہیں، اور دوسرا ٹیم نہیں ہوتی ہمارے. دیکھیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑی پرسنالٹی دنیا میں کوئی آئی ہے نہ آئی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کائنات، یہ دنیا، یہ سامان، یہ آسمان، زمین سارے پیدا کیے کہ محمد عربی کو دنیا ملا. وہ بھی مشاورت فرماتے ہیں، ان کی بھی ایک مشاورت. تو یہاں پر نہ مشاورت چلتی ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ ہے. فرد واحد یہاں پارٹیوں میں فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے میری اچیومنٹ کی بات کی ہے تو ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں ماشاءاللہ میرٹ پہ وائس چانسلر لگائے اور اس سے یونیورسٹیوں میں میرٹ آیا اور جیسے اب یونیورسٹیاں پرفارم کریں. دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ پینے کا صاف پانی میرا پاشن ہے. میں نے پنجاب آب پاک اتھارٹی بنائی، اس میں ہم نے 5 ارب روپے کے ٹھیکے دیے. 75 لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہم نے آب پاک اتھارٹی سے دیا اور 75 لاکھ لوگوں کو پانی ہم نے چارٹیبل آرگنائزیشن کے ذریعے دیا. 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیا. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان دن بدن بدترین حالات کی طرف جا رہا ہے. جب میں پاکستان آیا تھا تو اس وقت سڑکیں بنانے اور یہ جو روڈ بنانے، برج بنانے، ساری چیزوں کا کمیشن جو ہے 10-15% ہوتا تھا، 10 سے 15. اب 55% تک بات چلی گئی ہے. بھائی جب آدھی رقم آپ کی کرپشن پہ چلی جائے گی، لوگوں کی جیبوں میں چلی جائے گی تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی میں جو میں نے ٹھیکے دیے ہیں کوئی ایک بندہ بتا دے کہ کسی نے 1 روپے کا کمیشن لیا ہے یا دیا ہے. پھر میں سمجھتا ہوں شفافیت پاکستان میں آ سکتی ہے اگر آپ میں ابلٹی ہے، اگر آپ کنٹرول بیوروکریسی کو کرنا جانتے ہیں، اگر آپ میک شیور کرتے آپ خود آنیسٹ ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم آنیسٹی سے کام جو ہے نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ کووڈ-19 کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو میں نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن شروع کی جس سے لاکھوں لوگ جو ہیں گھر بیٹھے ان کو ہم نے سروس دی اور ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں ماشاءاللہ جو ہیں اس میں وہ ہمارے جو ہیں ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں اس کو سروس دے رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہی GST پلس 1 روپیہ بھی میں نے حکومت کا نہیں لیا. 4 دفعہ ایسے گورنر میں گیا ہوں یورپ کے تمام کیپٹل میں، بیلجیم میں، وہاں پر میں 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ملا اور پاکستان کو GST پلس لے کے دیا جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز مانتی ہیں. اس میں کوئی 4 دفعہ ریویو بھی کرنے میں مدد کی. اس سے پاکستان کو $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے 8 سال میں. ایک وقت میں ان کو لے لیں ریڈ شرٹ کو. تمام اہم شعبوں کا احاطہ کیا ہے اور ایک نیشنل ایجنڈا نظر
کیا آپ اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی شیڈو کیبنٹ آپ کی پارٹی کو دے گی، یا آپ یہ سمجھیں کہ جب الیکشن کے بعد اسمبلی کی طرف سے آپ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، خواب تو اونچے رکھنا چاہیے، لیکن میری پہلی جو فوقیت ہے وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے